بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ علی خامنائی نے سن 2009 میں کہا تھا کہ میری روح غریب ہے اور جسم نامکمل، اور میرے پاس وہ تھوڑی سی عزت ہے جو آپ نے مجھے دی ہے، میں یہ سب انقلاب اور اسلام کے لیے قربان کر دوں گا۔ ایران میں علی خامنائی کے منہ سے نکلی بات حتمی ہوتی ہے۔ وہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے اپنے ملک کے رہبر اعلیٰ ہیں۔ ہم اکثر علی خامنائی کو امریکہ کے خلاف خطبے دیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ سیاہ پگڑی اور سفید داڑھی میں ایک ایسی شخصیت لگتے ہیں جس تک رسائی ممکن نہ ہو۔ خامنائی ایران کے سب سے اعلیٰ رہبر اور ان کی بات ایران میں حتمی ہوتی ہے۔ علی خامنائی ایران کے مقدس ترین شہر مشہد میں سن 1939 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عالم بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک آسان فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ شاہ محمد رضا پہلوی کے دور حکومت میں بڑے ہوئے۔ رضا شاہ ایک سیکولر بادشاہ تھا جو مذہب کو ایک قدیم اور مشکوک چیز سمجھتا تھا۔ آیت اللہ خامنائی کی سوانح عمری لکھنے والے مہدی خلجی کا کہنا ہے کہ خامنائی بہت کم عمری میں صرف 11 برس کی عمر میں عالم بن گئے تھے۔ ان کے لیے ایک عالم کا لباس پہن کر سڑکوں پر بچوں کے ساتھ کھیلنا بہت مشکل تھا۔ اس زمانے میں مشہد میں لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کی زندگی بہت مشکل تھی، لیکن علی خامنائی نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے شادی کر لی اور ان کے 6 بچے ہوئے۔ اب ان کے رشتہ داروں میں سے کچھ ایران سے باہر بھی رہتے ہیں۔ ان کے بھتیجے محمود مراد خانی، جو پیرس میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے چچا کو ایک ایسا خاموش آدمی کے طور پر یاد کرتے ہیں جو شاعری سے محبت کرتا تھا۔ مراد خانی نے کہا کہ وہ بہت اچھے اور ملنسار تھے، تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ میری یادوں میں ان میں کچھ خاص نہیں تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے ابھر کر سامنے آنے والے نہیں تھے۔ وہ بہت عام تھے۔ مثال کے طور پر مشہد کے رہنے والے سبھی لوگوں میں شاعرانہ رجحانات عام ہیں۔ تمام ایرانیوں کے پاس شاعری کی کتابیں ہوتی ہیں اور ہم سب فنون سے محبت کرتے ہیں۔ ابتدائی سالوں میں علی خامنائی بھی تمباکو نوشی کیا کرتے تھے اور پائپ پسند کرتے تھے، جو ایک مذہبی آدمی کے لیے ایک بہت ہی غیر معمولی عادت تھی۔ وہ شاہ ایران کے مرکزی مخالف جلا وطن عالم آیت اللہ روح اللہ خامنائی کے حامی تھے۔ آیت اللہ خمینی ایران میں اسلامی حکمرانی لانا چاہتے تھے۔ علی خامنائی نے ملک کے اندر رہ کر آیت اللہ خمینی کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کی، اور اسی کوشش کے دوران وہ 6 مرتبہ گرفتار ہوئے۔ 70 کی دہائی کے دوران مارکسی گروپ بھی شاہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی دوران علی خامنائی ایک نوجوان کمیونسٹ ہوشانگ استی ایک ہی قید خانے میں رہے، اور ایک عالم اور ایک کمیونسٹ کا یہ اشتراک اچھا رہا۔ بوشانگ اسدی کے مطابق وہ ایک بہت اچھے انسان تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں مذاق کرتے تھے، لیکن اس کا جنسیت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تھا۔ اس سوال پر کیا انہیں کبھی لگا کہ خامنائی ایران کے رہبر اعلیٰ بن جائیں گے؟ اسدی نے کہا کہ کبھی نہیں، اور کبھی نہیں، اور کبھی نہیں۔ لیکن 1979 میں سب کچھ بدل گیا۔ شاہ کی حکومت گر گئی اور آیت اللہ خمینی نے پیرس سے آ کر اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھی۔ ایران میں علماء کی حکومت آ گئی، اور علی خامنائی نے ان میں سے ایک تھے۔ 40 سالہ علی خامنائی آیت اللہ خمینی کے قریبی حلقے میں شامل ہو گئے، اور انہیں تہران میں جمعے کی نماز کی امامت سونپی گئی۔ ان کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے کے وقت انہیں اہم کردار ادا کرنے کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ ایرانی طالب علموں نے 50 سے زائد امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ ان یرغمالیوں میں سیاسی افسر جان لیمبرٹ بھی شامل تھا۔ 5 ماہ کی قید کے بعد ایک دوپہر ان سے ایک مہمان ملنے آیا، اور وہ تھے علی خامنائی۔ لیمبرٹ کے مطابق میں نے کسی ایسی ملاقات کی درخواست نہیں کی تھی۔ ان دونوں نے 10 منٹ تک بات چیت کی، جسے ایرانی ٹی وی کے لیے ریکارڈ کیا گیا۔ جان لیمبرٹ کا کہنا ہے کہ میں جو کچھ ایران اور ایرانیوں کے بارے میں جانتا تھا وہی اس وقت استعمال کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو کوئی شکایت ہے، میں نے کہا طالب علموں نے تو روایتی ایرانی مہمان نوازی کی حد ہی کر دی۔ مجھے معلوم ہے کہ ایرانی اپنے مہمانوں کو جانے نہیں دیتے، لیکن یہ واقعی مضحکہ خیز ہے۔ وہ ایک احمق شخص نہیں تھا، وہ واضح طور پر جانتا تھا کہ میں طنز کر رہا ہوں۔ لیکن جلد ہی علی خامنائی کے ذہن پر اور بڑی چیزیں چھا گئیں۔ جون 1981 میں
حزب اختلاف کے گروپ نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی اور پریس کانفرنس کے دوران ٹیپ ریکارڈر میں بم چھپا کر ان کے داہنے ہاتھ کو بیکار کر دیا۔ علی خامنہئی نے بعد میں تہران میں ناظرین کو بتایا کہ میں حملے کے بعد بہت بری حالت میں تھا، کیونکہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ میں زندہ بچ جاؤں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے موت کے دروازے پر تھا۔ آنے والے دنوں میں نے سوچا کہ میں کیوں بچ گیا ہوں، اور یہ مجھے منکشف ہوا کہ خدا نے مجھے کسی وجہ سے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ ابھی وہ صحت یاب ہو ہی رہے تھے کہ انہیں صدر منتخب کر لیا گیا، اور ان برسوں کے دوران انہیں ایک وفادار پیروکار کے طور پر دیکھا گیا۔ پھر جون 1999 میں آیت اللہ خمینی کی وفات کے بعد علماء ایک نیا رہنما منتخب کرنے کے لیے ملے، اور علی خامنہئی ایک متفقہ امیدوار کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ اس وقت وہ صرف 49 برس کے تھے، لیکن کہیں عمر رسیدہ لگتے تھے۔ ان کا انتخاب آیت اللہ خمینی کے نظریات پر عمل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ان کی سوانح نگار مہدی خلجی کے خیال میں وہ ایک بہت ہی عام آدمی ہیں۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ یہی ان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ انہوں نے جو اہم کام کیے ہیں ان میں ایران عراق جنگ کے بعد پاسداران انقلاب کو بااختیار بنانے کی منصوبہ بندی شامل ہے، اور ان کے بلبوتے پر خامنہئی نے اپنی طاقت میں اضافہ کیا اور وہ ایک بہت مضبوط رہنما بن گئے۔ اب علی خامنہئی کے پاس وہی مطلق طاقت تھی جو 60 اور 70 کی دہائی میں شاہ کو حاصل تھی، لیکن انہوں نے پہلوی خاندان کی آخری حکمران سے بہت مختلف زندگی گزاری۔ شاہ ایران نے دنیا بھر میں سفر کیا اور مزیدار دعوتیں اڑائیں اور بگیوں میں سواری کی، جبکہ علی خمینی کبھی ایران سے باہر نہیں جاتے، اور ان کا سب سے بڑا اسراف ایک چھوٹے سے باغ کی دیکھ بھال ہے۔ آیت اللہ کو آج بھی پاسداران انقلاب کی حمایت حاصل ہے، اور وہی ان کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ علی خامنہئی اپنے پیش رو آیت اللہ خمینی کے مقابلے میں دوگنے وقت تک ایران پر حکمرانی کر چکے ہیں۔ وہ اب 72 سال کے ہیں، اور ان کے انتقال کی صورت میں کیا ایران تیسرے رہبر اعلیٰ کی تلاش شروع کرے گا؟ داستان ٹی وی آفیشیل کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔